الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ हमेशा की तरह शाम 4 बजे तक रहेगा और ये नशरियात हम खुसूसी तौर पे आपके लिए आज न्यूज़ पे लेके आ रहे हैं। यकीनन आपका हमारा साथ अभी तक बहुत ही हमारे लिए बायस एज़ाज़ रहा है, खुसूसन इसलिए भी कि इस बाबरकत महीने में हम अल्लाह ताला की रहमतों का शुमार तो कर नहीं सकते लेकिन उसका शुक्र ज़रूर बजा लाते हैं। सूरह रहमान की जिन आयात का यहाँ पे आपने इस वक्त तिलावत सुनी उसमें भी अल्लाह ताला बेशुमार अपनी नेमतों में से कुछ का शुमार करते हैं और फिर बार बार इंसान को यही बावर कराया जाता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यानी यकीनन सोचने वाली अगर आपको ये हिस्स मिले और देखने वाली आँख मिले तो हर चीज़ में अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह की रहमत हमें नज़र आती है। आपको बताते चलूँ कि खुसूसन ये जो पहली आयात हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वैसे तो सूरह रहमान को सूरह शिफा भी कहा जाता है और अब इसके बारे में तहकीक भी की गई है। आप ये जान सकते हैं कि बहुत सारे अस्पतालों में दुनिया भर के और ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी वो वार्ड जहाँ पे आपको टर्मिनली इल पेशेंट्स मिलते हैं जिनकी शिफा का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता, जिनको सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे रखा जाता है, वो भी जब सूरह रहमान की तिलावत सुनते हैं तो उनकी तब्दीली, उनके जो मर्ज़ में तब्दीली, उनकी सेहत में जो बदलाव है वो यकीनन बहुत मस्बत होता है। इसलिए कहा जाता है कि वाकई एक अलग ही लेवल पे ये सूरह आपके साथ इंटरैक्ट करती है। लेकिन पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरे डिबेटिंग डेज़ हुआ
ہوا کرتے تھے. جن دنوں میں ڈبیٹس میں پبلک اسپیکنگ میں بہت ایکٹیو تھی, تو یہ پہلی 4 آیات میرے دل کے بہت قریب تھی, کیونکہ اس میں جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہیں, مرسیفل ہیں, ساتھ ساتھ انہوں نے انسان یعنی ایک تو ہمارے لیے قرآن حکیم کو اتارا, انسان کو تخلیق کیا اور خاص طور پہ اس کو بیان کرنا سکھایا. اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو یہ انسان کی سب سے زیادہ میرے خیال میں یونیک کوالٹی ہے. کمیونیکیٹ تو میرے خیال میں چرند پرند ایون آپ کے جو دوسری فضا کی چیزیں ہیں, پہاڑ, دریا, یہ سب اگر آپ ان کی آواز سنیں, ان کی بات سنیں, اور جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے, ان سب کی اپنی زبان ہے. لیکن وہ خاص علوم, وہ خاص بیان کرنے کا طریقہ جس سے ایک انسان کا جو ویژن ہے, جو اس کے خیالات ہیں, وہ دوسروں کے دلوں پہ اثر کر جائیں, ایک مؤثر طریقے سے ان کے رویے میں, ان کے بیہیویئر میں آپ بدلاؤ لا سکیں, یہ وہ خاص کوالٹی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ زبان کا استعمال, اپنے الفاظ کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر دیکھ بھال سے کرنا چاہیے. اور یہ خاص معجزہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بات جس طرح لوگوں کے دل میں اتر جایا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے دلوں پہ کفر لگے ہوتے ہیں تو بات ان تک نہیں پہنچتی, لیکن یقیناً آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں, اور 1400 سال کی دوری کے باوجود ان کا پیغام, ان کی دیوی نصیحتیں, ان کا لایا ہوا دین ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں سرایت کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوئی پاپڑ نہیں بیلے, اس کے لیے ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی, اور خصوصاً ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے ہمارے اوپر کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آج اسی بات پہ ایک پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یہ چند روز جو ہمارے پاس سرمایہ کے طور پہ موجود ہیں, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ملی ہیں یہ ساعتیں. آج 22واں رمضان مبارک, اور رات کے وقت ہم جس طرح کہتے ہیں مغرب کے بعد دوسری طاق رات, دوسری آخری عشرے کی طاق رات شروع ہو جائے گی. یقیناً اس میں حکم ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو, وہ قدر والی رات کو تلاش کریں جس کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کسی نے کل مجھے بہت اچھا ایک فارورڈ کیا کہ اگر آپ اس رات کو, یعنی ویسے اس پورے عشرے میں اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کچھ روپے صدقہ یا خیرات کریں گے, 2 رکعت نفل ادا کریں گے, کچھ عبادت کریں گے, تو آپ سوچیں کہ یقیناً اگر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ نے اس رات کو پا لیا تو وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ جو لگے گا. ہم دیکھیں انسان بڑا منافع بخش ہے, ذرا بے صبرا بھی ہے, تو ہم منافع کے بارے میں بار بار سوچتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اسی عادت کو, اسی ہماری خصلت کو سمجھتے ہوئے اس رات کو ہم سے نوازا ہے. اور خصوصاً یہ بھی کہ یہ امت مسلمہ کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رب میری امت کی عمریں بہت کم ہوں گی, وقت میں برکت نہیں ہوگی, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی عبادت کر سکیں. تبھی اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے خصوصی ساعتیں دی, جس کی عبادت کا درجہ, جس کی جو صلہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے, کئی ہزار سالوں پہ محیط ہے. اسی بات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا, مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے, بہت ساری رپورٹس بھی ہیں آج ہمارے پاس. لیکن سب سے پہلے جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, جو میرے ساتھی موجود ہیں سیٹ پہ, ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. جی شیف عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بالکل آج میں کچن میں آ کے ہی پتہ کرتی ہوں کہ کیا کیا بنانے کا آپ نے ارادہ کیا ہے. چکن نظر آ رہی ہے مجھے. جی آج بہت خاص ریسیپی ہے, بہاری کباب پلاؤ. یا ویسے ایک آپ نے غلط بات کی ہے, بہاری کباب وہ بھی چکن کا, ہم تو سمجھتے تھے بیف یا ریڈ میٹ کا ہوتا ہے. جی وہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں آپ کے چوائس ہے. اگر آپ چکن کا بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ وقت کی کمی ہوتی ہے, اور چکن کیونکہ جلدی بن جاتا ہے, تو میرے خیال میں عائشہ نے چکن کا انتخاب کیا ہے. اور پلاؤ بھی بننے والا ہے. جی آج صحیح امتحان ہوگا ان تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. میری ساری ٹیم, میرے سارے کیمرہ مین, میری ٹیکنیکل ٹیم, آپ سب بھائیوں کے صبر کو بھی سے سلام ہے جی, کیونکہ یہاں بننے والا ہے پلاؤ. اور اس کے علاوہ کیا بنائیں گی آج؟ اس کے ساتھ ہم بنائیں گے میٹھے میں دودھ دلاری لذیذہ کی. زبردست دودھ دلاری. ویسے تو ابھی سے سوچ کے نا ٹھنڈا ٹھنڈا منہ میں پانی آ رہا ہے, اور یہ سوچ رہا ہے انسان کے تھوڑی دیر بلکہ کافی دیر کے بعد روزہ کھلے گا. اور ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں علی حیدر بھائی بھی. السلام علیکم علی بھائی. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج آپ کی خوبصورت آواز میں ہم کلام سنیں گے, نعت خوانی کے, ثنا خوانی کے. آپ کے پاس بہت زبردست, ہم نے جتنا بھی آپ کا کام نوٹ کیا ہے آن ایئر بھی, اور جب آپ پہلے بھی آئے تھے تو بہت خوبصورت لگا تھا. آج مجھے بتائیے, آج پروگرام کی شروعات میں اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں تو کیا سنائیں گے ہمیں؟ جی آج انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات کی مناسبت سے جو برکتیں رب کریم کی جانب سے اترتی ہیں, جی اس حوالے سے ایک معروف کلام بسم اللہ کیجیے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بھائی کے کلام سے, اور اس کے بعد اور مہمانوں کو بھی شامل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور یقیناً مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. علی چشتی بھائی کی آواز میں ہم یہ کلام سن رہے تھے. آج تاک رات بھی ہے, آخری کچھ دن اور لمحات ہمارے پاس رمضان کے ہیں. ایک عجیب سی میرے خیال میں بے چینی ہوتی ہے, ایک افسوس سا ہوتا ہے جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یقیناً یہی وہ ساعتیں ہیں جس میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تیسرا عشرہ ہے تو دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے اندر جو تبدیلی آپ بہتری کے لیے لانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو اور مضبوط کریں اور اللہ کی مدد مانگیں ان چیزوں کے لیے. آج میں مختلف ہم موضوعات پہ بات کرتے رہے ہیں. آج ہم بات کرنا چاہیں گے, آج اسماء حسنہ میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الفتاح, یعنی کھولنے والا, the opener. اور اس کو اکثر لوگوں نے جب تفسیر میں اس کا بیان کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے دروازے کھولنا چاہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی, چاہے آپ اس میں اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں, ایک احساس کمتری کا آپ شکار ہوں, یا آپ کو لگے کہ آپ کے رویے, آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ نے اس کو خراب کر دیا ہے معاملے کو, پھر بھی وہ اگر آپ کے لیے اللہ کا چنا ہوا راستہ ہے, چنا ہوا دروازہ ہے تو وہ آپ کے لیے کھلا رہے گا. آن دی ادر ہینڈ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو ہمیں اپنی طرف مرکوب کر لیتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتے, اگر وہ دروازہ اللہ آپ کے لیے بند کرے تو آپ لا گڑ گڑائیں, روئیں, تڑپیں, اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. تو یقیناً تھوڑا سا وقت لیجئے, گریوینس ضرور ہوتی ہے, لیکن پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر دروازے کھولے گا, اس سے بھی بہتر راستے کھولے گا, آگے بڑھیے. ہمارے ساتھ جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں, ان سے پہلے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ڈولمن مال ٹیم سے یہاں پہ ہیں. ڈولمن مال جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں, پریمیئر مالز ان کراچی, حیدری, اس کے علاوہ طارق روڈ اینڈ کلفٹن. مائل سٹونز ہیں جی یہ کراچی کے, اور انہوں نے بھی بھرپور انداز میں رمضان کو سیلیبریٹ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اب تو عید کی تیاریوں کے لیے جب لوگ رخ کریں گے اس مال کا تو کیا کچھ نیا ہے ان کے لیے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حمد عابد کریم اور فاروق حسین. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ حمد اینڈ فاروق بھائی فار بینگ ہیئر. حمد, اگر آپ سے پوچھوں, میری پہلے ملاقات ہوئی تھی بالکل اس وقت رمضان کی شروعات تھی, اس وقت مجھے لگتا ہے ہمیں خیال نہیں آیا ہوتا اور ہماری توجہ کا مرکز کچھ اور ہوتا ہے. اب لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہیں, تو واٹ آر دا نیو تھنگز ہیپننگ ایٹ دا مالز؟ اچھا, اگر آخری عشرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عید بھی ہمارے پاس قریب ہے تو میں یہ بتاتی چلوں گی, ابھی مال کے اندر بہت ڈفرینٹ سیلز ہیں, پلس ہمارے پاس ہنزا بازار ہے جہاں پہ خواتین کو اسپیشلی بہت ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جن میں ان کو کولہا پوری چپل ہوتی, جو اکثر عید کے ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی چیزیں کافی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. میں سیکھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اگر پورا وقت بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت ویسٹرن ڈریسنگ کرتے ہیں, عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہم اپنے تہوار پہ روایتی پہناوے پہننا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے حوالے سے بتاتی چلوں گی, چوڑیاں ہیں, اور پلس ہمارے پاس مہندی کی بھی فیسلٹی موجود ہوگی جو کہ بچیاں میں کہوں گی, اور جو خواتین ہیں وہ اتنی شوق سے مہندی لگاتی ہیں, تو پلیز ڈول مال وزٹ کریں,
लास्ट अशरे में। अब मुझे बताएं कि मेहंदी पे बड़ी मारा मारी होती है, बारी ही नहीं आती, एक लंबी कतार होती है, तो आपके एक्सपीरियंस में आप खवातीन को क्या मशवरा देंगी, कितने बजे आ जाएं? आज है मॉल, आज है सुबह से आके बैठ जाए, आपको जो है पूरे दिन पूरी अच्छे तरीके से फैसिलिटेट और आपने कहा कि जी मेहंदी में कतार में लग जाएं, आप कतार में हैं और उसके बाद बारी जरूर आएगी और तसल्ली बख्श काम किया जाएगा। फारूक, आप क्या कहेंगे? ईदी का सिलसिला मैंने देखा था, बहुत सारे लकी ड्रॉज हुए, जितने लोगों ने शॉपिंग मॉल में की है उनको आपने कूपन्स वगैरह भी बांटे थे। मेरे पास भी कुछ ट्वीट्स आए, क्वेश्चंस आए, लोगों ने कहा कि जब इनामात मिलेंगे कब, कैसे मिलेंगे, वो बताइए ज़रा। बिल्कुल सिद्रा, ये ईद का जो सिलसिला है और आखिरी अशरे में जैसे हम दाखिल हो चुके हैं, तो एक तो हमारी तकरीबन हर रोज़ ही हम लकी ड्रॉ कर रहे होते हैं। जो कस्टमर 5,000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पे बैक हम हर रोज़ ही कर रहे होते हैं। रोज़ाना लकी ड्रॉ होते हैं, लकी विनर्स को बुलाया जाता है, गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट रमज़ान के बाद, ईद के बाद भी हमने एक ग्रैंड सेरेमनी का इनेकाद किया गया है जिसमें जो ग्रैंड विनर्स हैं उनको भी डिफरेंट गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है, चांद रात तक मुसलसल चलता रहेगा। जिस तरह हमने जिक्र किया कि हमने कोशिश किया है कि पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एरियाज़ जो है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उनकी कुछ सकाफ़त को भी डॉल्फिन में प्रमोट करें, कुछ वहाँ के कल्चर को लेके आएँ, कुछ लोगों को बताएं कि शुमाली इलाक़ाजात में किस तरह से ईद मनाई जाती है, वहाँ का हैंडमेड वर्क क्या होता है। तो इस तरह की कोशिशें हैं, काविश हैं, ताकि कस्टमर एक नया एक्सपीरियंस लेके जाए और 5,000 के ज़रिए बहुत सारे इनामात भी जीत के लिए। और ख़ास तौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह चार चांद लगाए हमारे मुल्क की रौनकों में, खुशियों में। खुसूसन ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, जहाँ आप इबादतें कर रहे हैं। हम कहते हैं मस्जिदों की रौनकें, उसी तरह बाज़ारों की रौनकें भी बहाल हुई हुई हैं, लोग अपने प्यारों के साथ आते हैं। खुसूसन चांद रात के लिए बताएगा हम कि व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट? आई मीन इतनी गहमा गहमी होती है। एक तो आई अंडरस्टैंड कि सारे मॉल्स में फैमिली डे होगा, यू शुड कम विद फैमिलीज ओनली, ठीक है। अच्छा, अगर चांद रात के हवाले से बात की जाए तो चांद रात के स्पेसिफिकली बहुत सारे, पहले तो हमारे जो मॉल टाइमिंग्स है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, सर्विस को फर्दर जो है प्रोसीड किया जाता है, बहुत स्ट्रेंथन किया जाता है। बिकॉज चांद रात है तो हर कोई एक इंडिविजुअल अपने 11 तार के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाते हैं उसको भी फुलफिल कर रहा होता है। आखिरी वक्त वो जो मैचिंग जूता, मैचिंग ज्वेलरी चाहिए होती है, चूड़ियां चाहिए होती हैं, तो उन खवातीन के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बिकॉज ईद हो या शादी हो या कोई भी इवेंट हो, उनका आखिर वक्त तक कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो हमारे ब्रांड्स हैं, हमारे जो रिटेल टैलेंट्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग कोई ना कोई नई चीज़ लेके आ रहे होते हैं। बट वी डू कीप दिस इन माइंड कि बल्कि आपको बताएं कि जिक्र खैर हो रहा था डॉल्फिन मॉल का। हमारे बड़े अच्छे दोस्त राफे राशदी कल परसों प्रोग्राम में आया, ही इज़ अ फिल्म मेकर एज यू वुड नो। तो उन्होंने कहा जी एक ही चीज़ की मैं तो दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा लेजी बॉय आर्म चेयर्स लगा दें, क्योंकि वो जो मर्द हजरात होते हैं जिनका कोई काम नहीं है शॉपिंग में, खवातीन भी उनको समझती है थर्ड व्हील एवं साथ साथ चल रहा है, वो कहीं पार्क हो जाए। तो आपके फूड कोर्ट में या तो पाए जाते हैं मर्द हजरात, दूसरा आप आर्म चेयर्स लगवा दें। मैं इसका जवाब ये दूंगा, आप अगर डॉल्फिन की अगर बात करती हैं तो हमने इन तमाम मर्द हजरात के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम कर रखा है। उनके लिए कुछ रिलैक्सिंग लाउंज लगवा दें, कहीं पे कोई फुट मसाज करा लें, वो बैठ जाएं, क्योंकि वो कहते हैं हम चल चल के थक जाते हैं। हमारी शॉपिंग होती है सीधी सादी और खवातीन के हैं जी वो ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन फिर खवातीन की थोड़ी साइड लेते हुए उन्हें कुंबे भर की शॉपिंग करनी होती है, आपकी मैचिंग सॉक्स भी लेने होते हैं, बच्चे के भी लेने होते हैं। पूरे रमजान भी तो इफ्तारी बनाती है ना, वंस अगेन जी हमद और फारूक की यहाँ पे आमद का और उनकी पार्टिसिपेशन का फ़ायदा उठाते हुए आई वुड अर्ज यू गो टू द डॉल्फिन मॉल। ज़बरदस्त सेल्स लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप 5,000 रुपये तक की खरीदारी करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, डेली इनामात भी हैं, बड़ी कुरानदाजी भी है। सो चांद रात एंड ईद डेफिनेटली एट द डॉल्फिन मॉल। माइलस्टोन है कराची के लिए, और इसके अलावा जो कराची से बाहर भी लोग यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, आप भी ज़रूर जाएँ और हमारे इन वर्ल्ड क्लास मॉल्स को देखें। थैंक यू सो मच फारूक एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब चलते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। अब मेरे पास मुझे नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, वह हाउसफुल, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे ऑल कम फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड्स। लेकिन हम चाहते थे कि आज इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी बात करें, और जो हमारा सब्जेक्ट है, प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी सूरह रहमान की आयत से, जिसमें अल्लाह की नेमतों का शुमार है, और फिर बार बार इंसान को तनबीह ये है कि तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार कर ही नहीं सकते और कितनी नेमतों को झुटलाओगे। खुसूसन उसकी जो चौथी आयत है जिसमें अल्लाह ताला जिक्र करता है कि मैंने इंसान को
بیان کرنا یعنی بات کرنا سکھایا, گفتگو کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, جس سے وہ دوسروں کے دلوں پہ اثر کر سکتا ہے, دلوں کو پھیر سکتا ہے. یہ وہ خاص خصوصیت ہے جو اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے. آج جو ہمارے مہمان ہیں ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس سب سے پہلے آل مائی فرینڈز, یو ہیو سین دیم آفن آن مائی شو, کسی تعارف کی ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن جلدی میں آپ کو ملواتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ عفان, یور ماہر نفسیات ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فائزہ خان, یور کلینکل ڈائٹیشین, اور یہ منسلک ہیں جی دا کڈنی سینٹر کے ساتھ, جس طرح کہ ہم صحت کے بھی مختلف موضوعات کو اٹھاتے رہے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ the least, we have نور افشاں with us. نور, ویسے what a coincidence that you're Noor and you work with K Electric, ہے نا, زبردستی بات ہے. Thank you so much all three of you for being here. اور گفتگو خاص طور پہ سب سے پہلے نور کی یہاں پہ جو یعنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں, کھاتے وقت آپ کھانے کا اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, پانی کو احتیاط سے استعمال کریں, اور اسی زمرے میں ہم کہتے ہیں کہ بجلی کو بھی ایمانداری اور دیانتداری سے استعمال کریں. یہ ایک بڑا اہم میسج تھا جو میں نے کہا کہ میں بار بار آپ کو کہتی رہتی ہوں, لیکن پلیز کیونکہ عید کے موقع پہ اس کے بعد بھی ہم بے جا استعمال کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی نرخ بڑے بڑھ گئے, لیکن پھر آپ اپنے استعمال کی طرف بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں. اچھا جی حمیرہ, بیان یعنی کمیونیکیشن, ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ کوئی اچھی بات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نصیحت کرنا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, اس کا بھی درجہ صدقے جیسا ہے. لیکن ہم یہ کار خیر بڑا سنبھل کر کرتے ہیں, لوگوں کو اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے, بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ تلخ ہمارے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گی لوگوں کو؟ سدرا, کمیونیکیشن از ویری ٹو وے, ایک طرفہ نہیں ہوتی. لوگ یوزلی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرو تو صرف آپ ہی کا حق ہے صرف ایک سائڈ سے سب کچھ سنا دینے کا. اگلے کا لسننگ, اگلے کا سننا بھی بہت ضروری ہے, اور اگلے سے آئی تھنک ہر تھوڑے وقت بات کنفرم کرنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کو کتنا کس لیول تک, اور اگلے کی بھی اسی میں سننا. بیسٹ کمیونیکیشن یہی رہتی ہے. لیکن پتہ ہے مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی سے اگر انبن ہو جائے اور وہ پھر آگے سے پہلے آپ نے بھی غصہ کر لیا, انہوں نے بھی غصہ کر لیا, جب وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے وہ بڑے آرام سے پیار سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کا دل پگھلنے لگتا ہے. میرا ساتھ تو اکثر ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں دیکھو پھر مجھے جو ہے نا لفظی گیم سے کسی نے بے وقوف بنا لیا. آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہمارا دل ہی ایسا, ہم امپیتھائز جو آپ کہہ رہی ہیں کرنے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے, پھر اپنی باؤنڈری پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن آئی تھنک جو آپ نے بات کری تھی نا ابھی کہ دل نرم ہو جاتا ہے, اس سے میں سب سے پہلی بات ہے کسی کو کچھ آگے سے جواب دینا ہی سب سے بڑا ایک کام ہے جو اگر ہم کرنا روک لیں. وہ جو نیڈ ہوتی ہے نا سنانے والی کہ میں نے بھی جواب دے دیا اور میں نے بھی اپنا پوائنٹ, میرا پوائنٹ آف ویو, میرا پی او وی بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں نے یہ چیز غلط نہیں کی تھی, میں بھی اپنی صفائی دے دوں. وہ صفائی تھوڑا سا اگر روک کر لیٹر جواب دے دیں, آئی تھنک اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. خاموشی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت یس, تو وہ بھی کمیونیکیشن ہے. خاموش رہنا بھی ایک کمیونیکیشن ہے. ضروری نہیں آپ ہر بار چیخ کے بات کر کے لڑ کے اپنا پوائنٹ اکراس کریں. خاموش رہ کے بھی آپ اپنا پوائنٹ اکراس کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ غصے میں ہو آپ بات کرو تو میں چپ کر کے اس کا یہ جواب دے دوں کہ ٹھیک ہے ابھی نکال لو, کر لو, اینڈ گوئنگ بیک ٹو اٹ لیٹر میں بھی جب انسان ذرا ٹھنڈا ہو. ڈاکٹر فائزہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا تو دن رات ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مریض کے لیے یعنی اپنے پیارے کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے, تو غصے میں آگے کبھی کبھار ڈاکٹرز کو بھی نا وہ اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں, بڑی تلخ بات ہوتی ہے, حالانکہ یو آر اونلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیم. ایسی صورتحال میں پریکٹیشنرز, فزیشنز, ان کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں, ان کے لیے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے انہوں نے ابھی مینشن کیا کہ جو خاموشی ہے, اور اسپیشلی جب آپ ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی بہت پین میں ہیں اور وہ آلریڈی سائیکولوجیکلی بہت سفر کر رہے ہیں جی, اور فزیکلی بھی پین میں, سائیکولوجیکل بھی پین میں, تو ان کو ہم نے نہیں اس طرح رسپونڈ کرنا ہوتا. اور موسٹلی جیسے میں دیکھتی ہوں اپنے ہاسپٹل میں اگر لوگ جو آتے ہیں وہ بہت سارے سٹیجز سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ وہ بہت ہائپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہی ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ ان کی پوری کمپلین کو سن لیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کا کوئی سلیوشن ان کو ضرور دیں. تو پھر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. مطلب بڑی بھی پرابلم ہوگی اور اگر کسی شخص نے ان کو پراپر سن لیا ہے, کیونکہ میرے ساتھ ایسا کافی بار ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے اور میں نے جا کے اس کی پوری ساری ڈیٹیلز, حالانکہ وہ ریلیٹڈ مجھ سے تھی بھی نہیں, لیکن میں نے وہ سن لی کہ جو اس کو ایشوز ہوئے, تو وہ پھر ایک دم سے کام ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے.
لیکن ڈاکٹر فائزہ اس کا آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی سچویشنز میں when you are the sponge تو آپ نے وہاں تو ریئیکٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ یہ جو قطرہ پریشر دوسروں کی ایک طرح سے نیگیٹو پازیٹیو ایموشنز کا آپ پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے تو گھر جا کے کبھی آپ ارپٹ کر جاتے ہو؟ ایکچولی میرا خیال میں ہے کہ اگر جو بات درست ہے, اگر ان کی کمپلین جینون ہے اور اگر آپ اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور اس کو وہ کر دیتے ہیں ریزالو کروا دیتے ہیں somehow, تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. صحیح کیونکہ یہاں پہ ہم ایک بات کریں اسپیسیفک پیشنٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, کیونکہ اس میں میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوتا ہے, یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ میں اس کو بہت برداشت کر کے اور میں خاموشی سے سن رہی ہوں. آپ کا یعنی ود ٹائم آپ یہ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایمپتھی بھی ہے, بلکہ ایمپتھی کے ساتھ رسپونڈ کرنا. یعنی فار ایگزامپل سم ٹائمز جیسے کہا جاتا ہے, اگر آپ میڈیکل اسٹاف کو دیکھیں ان کی سب سے بڑی صلاحیت, سب سے بڑی قوت یہ بات کی ہوتی ہے کہ وہ پینک نہیں کرتے. یعنی آپ کا اور میرا جو جس طرح کی سچویشنس کو دیکھ کے بالکل دل گھبرا جائے, ہمارے ہاتھ پیر پھول جائیں, دے ہیو اے وے اینڈ دا ابلٹی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاص پر قوت ڈیولپ کی ہوتی ہے کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اس وقت آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہوتی ہے. مگر آپ کیا کہیں گے, بیکاز یور ورک ریوالوز اراؤنڈ بیہیویئرل چینجز, اور جو سال ہم نے اپنا طریقہ کار بنایا ہوتا ہے نا کہ ہم زندگی کو ایسے دیکھتے ہیں ود ان این آرگنائزیشن, آؤٹ سائڈ ایز اے سوسائٹی ایز ویل. آپ کے تجربے میں کمیونیکیشن کیا رول پلے کرتی ہے لوگوں کے یہ دیرینہ جو ایٹیٹیوڈس ہیں ان کو بدلنے میں؟ سدرا, اس کے اندر آئی تھنک ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے جو ہم سب یہاں کیپچر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ لسننگ ود دا انٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ناٹ دی انٹینٹ ٹو رسپونڈ. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کہ ہم پہلے سمجھیں کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے, اور انڈرسٹینڈ کریں کہ شاید جو کہا جا رہا ہے دیٹس ایکچولی ناٹ دا پین پوائنٹ. The pain point is something else that we need to get at. اگر ہم اس کو حل کر لیں تو the whole problem is resolved. تو even for us when we communicate or when we talk, یا ہم اپنے ٹچ پوائنٹس کسٹمرس کے کریٹ کرتے ہیں, the whole point is کہ ہم سننا چاہتے ہیں, we want to understand and we don't want to respond straight off to what they're saying. ہم نے کچھ ایشوز فیس کیے, we understood کہ بجلی چوری ہوتی ہے, we understood کہ شاید بجلی مہنگی بھی ہوتی ہے, we understood that there are as a result of this the theft and the stealing, as a result of that ان ایریاز کے اندر فالٹس اور آؤٹیجز بھی ہوتے ہیں, and we understood کہ at the باٹم لائن جو کسٹمرز کو چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیں ان انٹرپٹیڈ ریلائبل بجلی ملے. ریکوائرمنٹ اور نیڈ تو ہے نا, نیڈ یہ ہے. ہاں, لیکن اگر میں آپ سے جو آپ نے بات پہلے کی, if I go back to that, you know کہ you listen with the intent of understanding, بجائے اس کے کہ جی بس آپ کی بات سن کے میں نے آپ کو ایسا جواب دینا ہے کہ آپ لاجواب ہو جائیں یا آپ خاموش ہو جائیں. میرا how do you resist the urge, جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے دماغ میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو بڑا چیخے مار رہا ہوتا ہے نا کہ اب یہ بولو, اب یہ بولو, تو وہ کیسے روکیں اس کو؟ اینڈ یہ ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ میرے کام میں تو, بیکاز کلائنٹس آتے ہیں ود انٹینشن آف اسپیکنگ, اور اگر انہیں سے سننے سے پہلے میں اپنا ایکسپرٹ ایڈوائس ان کو دینی شروع کر دوں تو وہی میرے اور ان کے خاندان والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سو وہ بات کرتے ہی یہی بولتے ہیں کہ آپ اتنا آرام سے سن کیسے لیتی ہیں, آدھا مسئلہ ان کا صرف بات کر کے ہلکا کرنے میں, ایگزیکٹلی جسٹ اسپیکنگ, اینڈ دیٹ ریزالوز موسٹ آف دا پرابلم آلسو. آئی وڈ سے موسٹ, بٹ لیٹس سے ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ, صرف بات کر کے اگلا صرف سن لے, صبر کر کے, اور وہ رش نہ ہو کہ جواب دینے میں, ایکسپرٹ ایڈوائس دینے میں. حالانکہ لوگ بات کر کے ان میں پوچھنا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں, اینڈ میرا پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اسی سے ان کا جواب نکلتا ہے. ویلیڈیشن ایز ویل, جب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں, اور اگر آپ کو واقعی آپ لکی ہیں اور آپ کو ہمیرا جیسا کوئی لسنر مل جائے, سو سننے والا مل جائے, تو پھر آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار انہوں نے میری بات سن تو لی, اب کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا, اس سے مجھے, کیونکہ آج ہم رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تب بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں یہی بات ہوتی ہے نا, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سننے والا ہے. ہم اپنے دل کی بات جب سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی دعا جو ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھنا ہے, جو لوگوں کو معجزہ لگے, جیسے کوئی اگر بہت بیمار ہے اور اس کے گھر والے اگر دعا کر رہے ہیں تو لوگ ارد گرد کے لوگ بڑے پریکٹیکلی کہیں کہ جی اب تو دعا اثر نہیں کر سکتی, جو بھی ہے حالات ایسے ہیں, سچویشن ایسی, آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. لیکن اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ نہیں, سننے والی ذات ہے اور وہ میریکلز کر سکتی ہے, آئی تھنک دیٹ میکس آل دا ڈفرنس. ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں گی
کہ ہم دیکھتے ہیں آف کورس ڈاکٹرز ہیو دی ایکسپرٹ ایڈوائس, فیسلٹی میں بہترین چیزیں ہوتی ہیں, پیشنٹ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. اس پورے سیناریو میں لیکن پیشنٹ کافی ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی فار گیدرنگ دیئر اون مورال, اپنے آپ کو کیسے مضبوط کریں وہ؟ دیکھیں اپنے آپ کو کیسے پیشنٹ مضبوط کرے, اپنا ایموشنل کمپس, اپنا ریزن آف کمپس, اپنا جو کہتے ہیں نا ڈھارس اپنی کیسے بندھائے رکھے. ایکچولی دیکھیں جب اگر اچانک سے کوئی بیماری آتی ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ کڈنی فیلئر کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو وہ بڑا ایک شاکنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بس اب زندگی ختم ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کے ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, پھر وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, پھر لوگ ان کی کاؤنسلنگ بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. تو جو ہیلتھ پروفیشنلز جتنے بھی ہیں, چاہے وہ نرسز ہیں, چاہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, یا وہ ڈاکٹرز ہیں, یا جیسے میں نیوٹریشنسٹ ہوں, تو اسی طریقے سے سب کا یہ ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کو صحیح سے رسپونڈ کریں. تو جب اگر آپ پراپرلی ان کو جواب مل رہا ہو, اپنے پراپر رسپونڈ کیے جا رہے ہو پیشنٹس کو, تو پھر ان کے اندر وہ چیز آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. مطلب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پیشنٹ میں اتنی اریٹیشن نہیں نظر آتی جب میں لائک اپنے وارڈز میں, بائی دا ٹائم دے گیٹ ٹو یو, کیونکہ وہ آپ اگین یو پریکٹسنگ گڈ لسننگ سے. لیکن ڈاکٹر فائزہ, آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اکثر, ویسے تو آلموسٹ رمضان کے اینڈ میں پہنچے ہیں, بٹ a lot of people are feeling very dehydrated. اب وہ جو ٹول ہے وہ ہیلتھ پہ اور آپ کی رویے پہ آتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گی some of the common mistakes where we are being cruel to our own kidneys? جب ہم روزہ کھولتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے میرے جیسے لوگ کہتے ہیں چائے دے دو فوراً, یا کوئی فزی ڈرنک لے لیتا ہے. Are we doing some mistakes جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں افطار کے وقت؟ دیکھیں وہی جو آپ نے کہا, جو چیز کا ہم ایکسیسو یوز کرتے ہیں اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, صحیح, تو کوشش کریں کہ اس کا فریکوینسی ایٹ لیسٹ بہت کم رکھیں. اوکے. اب فزی ڈرنک آبویسلی آپ نے کبھی نہ کبھی تو آپ لے ہی لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے فوڈ از آسکنگ فار فزی ڈرنک. ایگزیکٹلی, تو اس کی فریکوینسی آپ کم کر لیں. اب اگر آپ افطار کھولتے ہی فزی ڈرنک سے افطار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فرائیڈ فوڈ اور ہیوی فیٹی فوڈز اور اسپائسی فوڈز آپ لے رہے ہیں, تو اگر, اور وہ یہ روٹین ہے اگر آپ کا یہ, تو آپ خود آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. یعنی آپ ویسے if I can add something to this, ہر سال سب کا یہی عہد ہوتا ہے کہ فرائیڈ چیزیں کم ہوں گی, پانی زیادہ ہوگا. 7ویں رمضان کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں ابھی پکوڑے کی ٹرے, سیکنڈ روزہ آ گیا, ابھی تک پکوڑے ختم نہیں ہوئے, ابھی تک شربت ختم نہیں ہوئے, ابھی تک روٹین ویسی ہے جو پہلے روزے سے تھی, پچھلے اگلے سالوں سے. کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اب جیسے اس سال یہ ہوا کہ لائک میرے فادر کو جو ہے وہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہوئی ابھی ریسنٹلی کچھ منتھس بیک. تو اب اس دفعہ جو تھا ہم نے رکھا ہوا تھا کہ بھئی ہم کوئی یہ شربت اور یہ شوگری ڈرنکس ہم یہ بالکل بھی ہم نہیں رکھ رہے. ہم زیادہ ویسے بھی پہلے بھی رکھتے تھے, بٹ ایک نہ ایک ضرور ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ فریش فروٹس بیسڈ ڈرنکس بن رہی ہیں, ملک بیسڈ بن رہی ہیں. آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہیں. صرف اور صرف یہ کہنا چاہیں گے, جس طرح ہم عائشہ سے بھی بات کرتے ہیں, عائشہ پلاؤ کی کیا سچویشن ہے؟ میں نے کما چکی ہے, کباب فرائی ہو چکے ہیں زبردست. تو میں نے بس ان کے پاس میں نے آنا تھا آج, بڑی انٹرسٹنگ پلاؤ ہمارے یہاں بن رہا ہے جی, بہاری کباب پلاؤ. تو بہاری کباب بھی ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ یخنی کی جو آپ کو پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ, جو ہم سب کا روزہ آزما رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں. انہوں نے وہ چکن کیوب سے اور پیاز سے بنائی ہے, تو بڑی جھٹپٹ والی ریسیپی ہے. کباب بھی فرائی ہو گیا. ابھی میں آپ کے پاس آتی ہوں, میں نے کہا آپ اکیلا نہ فیل کریں ہماری گفتگو سے. آئی تھنک اٹس اے بیٹر آپشن ٹو ہیو اے میل ایٹ افطار. یہ بھی ہے کیونکہ عائشہ سے روز بناتی ہیں. ہاں جی, بیٹر آپشن, میری تو محنت اتنی ہے. سو ایسوسیٹڈ ود رمضان کی ایسوسیشن اتنا ہو جاتا ہے کہ گھر میں ڈائلاگ کی اگر بات کریں تو پہلے روزے سے ہی پہلے ہی بیسن آ گیا, پکوڑے آ گئے, ہمارے گھر میں تو رمضان ہو نہ ہو بریکفاسٹ سے ہی یہ گفتگو شروع ہوتی ہے, جو ہمیں پوچھتی بیٹا آج کھانے میں کیا پکاؤں. لیکن نور آپ بتائیے کہ اگین ایجیٹیشن, ایک تو روزہ ہے, اوپر سے الحمدللہ ہم نے تو ایسی ابھی خبریں نہیں سنی, لوگ گرمی میں برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وہ جو کمپلین والی بات آپ نے کہی, جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ کس طرح اپنا غصہ کیسے اس وقت لیول آؤٹ رکھتے ہیں؟ اپنے لیے کیا ٹپس ہوتی ہیں؟ غصہ نہیں ہوتا, آنیسٹلی ہم سننا چاہتے ہیں, سب سے پہلی بات ہے, اور ہم بھی کسٹمرز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اگر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی کسٹمرز ہیں, میں بھی کسٹمر ہوں کہ الیکٹرک کی, تو
जो भी कोई और कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहा है, we've also probably gone सुनिए, through मेरे it. पास अभी एक बड़ा बहुत- इंटरेस्टिंग बहुत सवाल उससे आया है patience आप आती है। तीनों के लिए। उन्होंने कहा ये जो खवातीन आपके यहाँ तीनों माशाल्लाह इतना पेशेंस और सब्र रखती हैं, ये सारा सब्र सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक होता है या इनके घर वाले भी इतने ही आप एक इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, आप इतनी अच्छी एम्प्लॉय हैं, आप इतनी अच्छी माहिर नफ्सियात हैं, तो घर वालों के लिए भी इतना ही पेशेंस होता है या उनको कहते बस मेरा आज का सब्र का जो पैमाना और कोटा था ना, वो हो चुका है खत्म? थोड़ी warning तो मिल जाती है। बता सकते हैं बेहतर। नहीं होते हैं वहाँ पे एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन अब उस आई थिंक लेवल पर नहीं होता अब, हाँ। बिकॉज वो एक इंसान आई थिंक अंडरस्टैंड कर भी कभी थक जाता है। हाँ। यू नो आप काम पे भी अंडरस्टैंड करो, आप काम पे भी रवैया रखो, फिर आप कहते हैं मुझे भी तो अंडरस्टैंड करें। हाँ, a lot of times people actually think that कि आप इतना बर्डन लेके घर जाती हो, सो इतने सबकी कहानियां सुन के काउंसलिंग के अंदर, थेरेपी के अंदर, कि आपके अपने साथ क्या होता है। तो हमारे अपने साथ आई थिंक वही होता है, घर जाके बच्चे और मियाँ ही होते हैं कि उनके बाद थोड़ा सा कुछ तीन ऐसे केसेस होते हैं जिनको आपने ज्यादा फोकस करना होता है। बट थोड़ा बहुत आई वुड से एज अ ह्यूमन बीइंग निकल आता है गुस्सा। हाँ, I wouldn't थोड़ा say सा कि नहीं। मी टाइम बहुत जरूरी है आई थिंक फॉर एवरीबडी, चाहे वो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, यू नो पीपल हु आर हेल्पिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, डॉक्टर फायजा एंड नूर फॉर बीइंग हियर। अली भाई काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ में हम कोई कलाम सुनना चाहेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बाराने रहमत। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, लब पे है तज़किरे पंजतन के फूल, महके हैं मेरे चमन के फूल, महके हैं मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, हम गरीबों का तू आसरा है, मेरा भी है कोई दुनिया वालों बेसहारा, मुझे तुम न समझो बेसहारा, मुझे तुम न समझो, साथ मेरे पेशवा है, साथ मेरा पेशवा है। मैं फकीर अजम तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर मैं
میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں درِ شہوار، بہت ہی پیارا پڑھا، اور یہ کلام اگر ہم سب یاد کرتے ہیں تو نصرت فتح علی نے یقیناً اس کو عمل کر دیا، یعنی ان کی آواز میں ہم جس طرح یاد کرتے، لیکن بیٹا آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا، بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا۔ اور یقیناً ہماری اگر یعنی صوفی کلام کی اور دوسرا اس کے علاوہ جو روایتوں کو دیکھا جائے، بہت بڑے بڑے نام ثنا خوانی میں، نعت خوانی میں، قوالی میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یقیناً آج جس طرح کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ ہم ایک سیگمنٹ اور رپورٹ ضرور ایسی رکھتے ہیں جس کے اندر ایسے ہی ہمارے جو بڑے نام ہیں ان کو ایک طرح سے ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے لیے خصوصی رپورٹ بنائی ہے ہم نے عابدہ پروین صاحبہ کے حوالے سے، جن کا نام میرے خیال میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یقیناً شی از ون آف دا لیونگ لیجنڈس، اور ہم یقیناً آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھنا چاہیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمارے جو نئے مہمانوں نے مجھے جوائن کیا ان کا بھی میں آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بشیر قریشی، جن کو ہم کامنلی اور بڑے پیار سے وائی بی کیو کہتے ہیں، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرحانہ اویس صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر۔ اور آج خصوصاً جو سبجیکٹ ہے وہ آپ ہی کے ایریا آف انٹرسٹ سے ہے، دونوں ہی ماشاءاللہ کیا خوبصورت زور خطابت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہنر اور ذوق دیا ہے کہ بات دل پہ اثر کر جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ تو بیان کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ جی ہماری رپورٹ ریڈی ہے یا پھر میں پہلے کچن کا چکر لگا لوں؟ کچن میں ذرا نظر ڈالتے ہیں عائشہ بی بی کے پاس کیا صورتحال ہے۔ جی عائشہ، کباب فرائی؟ بالکل، کباب بھی فرائی ہو گئے، کام پورا کر کے رکھا ہے نا تم نے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ڈانٹ لگا دوں۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ آج ہم نے بنائے ہیں بہاری کباب پلاؤ، یہ کباب فرائی کر لیے ہیں، اور پلاؤ اس کے بغیر بنتا ہے؟ بالکل جی بالکل الگ بنتا ہے، کیونکہ کباب یہ بہاری بنتے ہیں، اس میں ہم نے پیاز فرائی کیے تھے اور دہی کو ملا کے اس میں مسالہ لگایا تھا، بہاری کباب مسالہ اور گرم مسالہ، اور ساتھ ہم نے لیمن جوس ڈالا تھا، اور اندر ہم نے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بھی کاٹی۔ ویری گڈ۔ اور اگر مہمان زیادہ ہوں تو کباب کو آدھا آدھا کاٹ لیں اور چھوٹے کباب ان کے سامنے پیش کریں، ہے نا جی؟ اور دوسرا کیا بنانے لگی؟ آج بنا رہے ہیں ہم لذیذ کی گلاری۔ اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے کھانا پڑتا ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو سحری کے بعد ہی بنا کے رکھ دیں۔ جی بالکل، یعنی بننے میں 5 منٹ لگے گی، لیکن ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں سب کچھ چیزیں تو ڈلی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کہ سوئیاں الگ سے لائیں یا بادام پستہ الگ سے کاٹے، کچھ بھی نہیں، صرف یہ پورا پیکٹ کھولا آپ نے دودھ میں، میرے جیسے سست لوگوں کے لیے بہترین ہے جی، یہ صرف دودھ کا پیکٹ لیں، اور ساتھ اس میں جیلی بھی فری ہے، یہ اندر تھی، تو آپ یہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیلی تم پہلے بنا لیتی ہو، جی پہلے جما لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چاہتے ہیں ایک بریکنگ نیوز کی طرف۔ جی مہمانوں سے ہمارا تعارف ہو چکا ہے، ایک نیوز بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے وائی بی کیو سے، اور فرحانہ آپا سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپورٹ بھی دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائی بی کیو اور فرحانہ اویس صاحبہ۔ بیان پہ بات ہو رہی تھی، کمیونیکیشن پہ بات ہو رہی تھی کہ کتنا اہم ہے یہ ہماری زندگیوں میں، اور خصوصاً آج کی رات، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ چند ہی روز ہمارے پاس ہیں اس سے پہلے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کس طرح دعائیں مانگیں، اس آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وائی بی کیو، گفتگو کا آغاز اگر میں اس بات سے کروں کہ آپ کے لیے کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی وتھ ٹائم ہم اپنے انداز بیان میں بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ بڑی تبدیلی آتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، دوسرے کی اگر کوئی چپتی ہوئی بات ہے تو اس کو برداشت کرنے کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صبر کی وجہ سے آتا ہے، ایکسپیرینس کی وجہ سے آتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کمیونیکیشن کی جو بات ہو رہی ہے، کمیونیکیشن ہے کس سے؟ یہ کمیونیکیشن خود آپ سے، خود اپنے آپ سے، اپنے آپ سے کمیونیکیٹ، خدا سے کمیونیکیشن۔ بے شک۔ اور یہ جو مہینہ ہے، آپ اپنی باڈی کو، اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں دیٹ از
away from every day. अब आपने खाना नहीं खा रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे, आप उस चीज़ से रुक रहे हैं, and nobody is seeing you other than you. So it's communicating with yourself, it's being truthful to yourself. अगर आप अपने आप से सच्चे तो आप अपने खुदा से सच्चे, और अपने खुदा से सच्चे तो आप सबसे सच्चे. तो ये जो वक्त है ये आपके साथ एक आइसोलेशन है आपकी अपनी, ये आपकी अपनी कम्युनिकेशन है. और हम लोग खैर आई मीन हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है, तो जो उस तरह अंडरस्टैंड करो उनके लिए भी सही है. लेकिन मैं जिस तरह इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये सब कहते हैं कि कितनी नेकियां आपकी जमा हो गई, कितने रोज़े हो गए, तो मैं लोगों को बोलता हूँ ये महीना जो है ना ये लिहाज का है, ये हिसाब का नहीं है. और खुदा हमसे कभी हिसाब ना ही मांगे तो बेहतर है, अगर हिसाब कर लिया तो हम पकड़े जाएंगे. तो बस ये लिहाज का है, हम अपना लिहाज करें और तमाम लोगों का लिहाज करें. और ऐसा महीना, इसमें 2 दिन पहले 1 दिन पहले हसनैन लहरी में बहुत प्यारा भाई दोस्त के छोटे भाई का इंतकाल हो गया. इस महीने में ऐसी ऐसी जानें चली गईं, उनको दिन तो बहुत बड़े मिले लेकिन जो पीछे आंसू रह गए, जो लोग रह गए, वो भी हर आंख अश्कबार थी. तो ये महीना लिहाज का है, तो नहीं पता किस वक्त किसका वक्त आ जाए. तो सिर्फ आप लिहाज करें, अपना भी लिहाज करें और तमाम लोगों का, हर चीज़ का, हर जिन्स का लिहाज करें. कितनी बड़ी नेमत है कि हमें ये महीना, ये सातें नसीब होती हैं. अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं फरहाना आपा, आखिरी चंद रातें हैं हमारे पास रमज़ान मुबारक की, हुक्म ये भी है कि इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो. कुछ लोगों ने एतकाफ़ का भी एहतमाम किया होगा. ख़वातीन ये सोचती हैं कि हमारे पास तो ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि करना मुश्किल है. इन आखिरी रातों के लिए, ख़ुसूसन इस आखिरी अशरे के लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और ये जो आखिरी अशरा जिसकी बात हो रही है, यकीनन ये अपनी 2 पॉइंट्स की वजह से बहुत अहम है. एक तो एतकाफ़ की वजह से जी, और दूसरा जो है शब कदर की वजह से, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ताक रातों में तलाश करो. और हमें कोई एक मखसूस रात नहीं बता दी गई, लेकिन ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत है वो कहती है कि 27वीं जो शब है उसमें बड़े यकीन के साथ हम लोग इबादत कर रहे होते हैं. लेकिन असल में हम यकीन से कह नहीं सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया ना कि ताक रातों में तलाश करो, और पता नहीं किस वक्त तुम्हें वो लम्हा मिल जाए. बड़ा उसको यानी प्रोबिंग के बाद, यानी रिवायत तो ये कहती है ना कि रमज़ान में तलाश करो, रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, फिर आखिरी अशरे की चलो और भी आसान कर दिया कि 5 ताक रातें हैं, उसमें सिर्फ 5 रातें हैं. और उसमें भी अगर हम थोड़ी थोड़ी इबादत करते रहते हैं तो पता नहीं वो कौन सा लम्हा है जब हम उसको पा लेंगे. तो हमें ना ये दुआ करते रहना चाहिए कि रब्बुल इज़्ज़त जब हम इतने दिन रमज़ानुल मुबारक के अच्छे से गुजार चुके हैं तो हमें वो अशरा, ये जो आखिरी है, इसकी वो सातें भी अता फरमा, वो लम्हे अता फरमा कि जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारी दुआएं भी कबूल हों, हमारी बख्शिश हो, हमारी मग़फ़िरत हो. तो इसमें हमें एतकाफ़ का बिल्कुल ख्याल करना है. जैसा ख़वातीन के हवाले से आप कह रही हैं, एतकाफ़ का पहले मैं मुख्तसरन बता दूं कि ये 3 तरह का है. पहला तो वाजिब है, जिसमें अगर किसी ने कोई मन्नत वगैरह मानी हो कि मुझे मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतकाफ़ में बैठूंगा या बैठूंगी, तो वो वाजिब कहलाता है. और वैसे जो इस अशरे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, करके दिखाया, वो सुन्नत मुअक्कदा है. और वो लेकिन अलल किफ़ाया है कि अगर उस एरिए में से, किसी भी एरिए में से मस्जिद में जाके चंद लोग भी बैठ जाते हैं तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है. और एक नफली है कि आप अगर मस्जिद में गए और ये नियत की कि मैं जितनी देर मस्जिद में हूँ उतनी देर मैं जो हूँ इस इबादत के हालत एतकाफ़ में हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी कबूल फरमाते हैं. अच्छा, ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादा ताकीद यही है कि घरों में बैठ के इसको करें. पहले मस्जिद में भी किया करती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन बाद में बहरहाल हालात ऐसे हुए कि ताकीद की गई. फिर खुलफ़ाए राशिदीन ने भी इस चीज़ को, ख़वातीन को ज़्यादा यही कहा कि घर पे बैठ के करें. जैसे नमाज के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को यही फरमाया था कि घर में बैठें, घर के कोने वाले हिस्से में बैठें और बिल्कुल एक अलग सा हिस्सा हो तो उसमें हो. तो इसी तरह से एतकाफ़ में भी ख़वातीन को घर में बैठना चाहिए, करना चाहिए. एक सवाल इसमें आता है कि जो लोग जिनके माशाल्लाह ये सादत हासिल है कि इस आखिरी अशरे में अगर वो हरम पाक गए हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रे का उनको सवाब मिल रहा है, तो क्या ख़वातीन बैतुल्लाह में एतकाफ़ ऑब्ज़र्व कर सकती हैं? जिस तरह कहा गया कि देखिए वहाँ पे अगर जैसे हर मस्जिद में अरेंजमेंट होता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए भी अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल कर सकती हैं वहाँ पर, बिल्कुल कंटिन्यू करें. और इससे बड़ी सादत क्या होगी. और जो ये इबादत करता है एतकाफ़ की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है. तो ये बहुत बड़ी इबादत है. तो ख़वातीन को भी चाहिए कि जो घर में इसको मैनेज कर सकती हैं
اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے یا اگر بچیاں ہیں تو اپنے والد سے یا جو بھی ان کے بڑے ہیں ان سے پوچھ کر بیٹھیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت میں ہیں لیکن ان کے عبادت کی وجہ سے دوسرے کو کوئی حرج ہو رہا ہو. تو اس لیے پوچھ کے بیٹھیں, جتنی عبادت کر سکتی ہیں کریں, اور اگر وہ پورے عشرے کا نہیں کر سکتی ہیں تو پھر نفلی کر لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے, اس میں آپ نے ذکر کر لیا, آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا, کوئی آپ نے اور تسبیحات پڑھ لی, لیکن نیت وہی ہے کہ میں اپنے رب سے قریب جانا چاہتی ہوں اور میں اب رب سے مغفرت مانگتی ہوں, بخشش مانگ رہی ہوں, تو وہ تمام چیزیں اللہ پاک عطا کریں گے. باقی یہ ہے کہ جو 5 راتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو آپ تو ویسے بتانے کے لیے آ رہے تھے, لیکن چونکہ جس وقت آپ باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے تو 2 لوگوں کے درمیان کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو رہا تھا کسی مسئلے پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بتانا چاہتا تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھلا بھی دیا تھا, لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا کہ یہ کون سی رات ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اسے 5 راتوں میں جو اس عشرے کی آخری راتیں ہیں اس میں تلاش کرو. اور اس میں پھر مختلف روایتیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 21ویں شب تھی اور کچھ نشانیاں بتائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ 23ویں شب تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 27ویں تھی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں اس رات کی. ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات نہ بہت گرم ہوتی ہے نہ بہت سرد ہوتی ہے, بڑی معتدل سی ہوتی ہے, اور اس پوری رات میں کہیں آپ کو کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آتی. جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی بہت تیز سی شعائیں نہیں ہوتی. تو یہ کچھ نشانیاں بتائیں. پھر آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس وقت یہ رات ہوگی, جب صبح مجھے اس کی ملے گی تو وہ بارش ہوئی بھی ہوگی اور وہ جو پانی ہے وہ میری پیشانی پہ بھی لگا ہوا ہوگا. تو اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں کی صبح تھی, جب آپ نماز پڑھ کے آئے تو میں نے آپ کی پیشانی مبارک پہ جو ہے وہ دیکھا کہ تھوڑا سا بارش کا پانی اور تھوڑی سی مٹی کے آثار نظر آ رہے تھے. لیکن اسے تمام جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے موو کرتے رہتے ہیں مختلف جو شب ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک جگہ یہ بتایا گیا کہ 27ویں شب میں جو ہے وہ نشانیاں زیادہ مل رہی ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے. تو گویا ہمیں یقین سے یہ بتایا ہی نہیں گیا تاکہ ہم 5 رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے بڑی رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو بڑی نعمت دی ہے, اس کے لیے تھوڑی تو جستجو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور پھر 5 راتوں کی صرف بات ہے, ہم اتنی مطلب راتیں جیسے تراویاں بھی پڑھ رہے ہیں, اور ویسے بھی آپ یہ سوچیں کہ بڑے سے بڑا ایگزام ہوتا ہے بچوں کا, اس کے لیے مہینوں تیاری کی جاتی ہے. تو 5 راتیں اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کا اجر بھی آپ کو بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم میں سے تو بہت یعنی کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ نہ ہماری اتنی طویل عمریں ہیں, نہ ہم یہ کہیں کہ ہزاروں مہینوں کے ہم نے روزے لگاتار رکھے ہوں, عبادتیں کی ہوں. تو یقیناً اگر آپ کو یہ سعادت ملی ہے, اور جس طرح YBQ بھی کہہ رہے تھے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر ہمیں یہ 4 راتیں 5 راتیں ملی ہیں تو یقیناً اس کو ضائع نہ کریں. آج 23ویں شب ہوگی, یہ طاق رات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس پہ مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. YBQ یہاں پہ اکثر بات کرتے ہیں کہ خود اپنی بات کو مؤثر کیسے بنائیں. تو یقیناً یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی سن لو, اپنے دل سے بالکل جو سچی کھری بات ہے وہ کرو, تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی اثر ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اتنی زندگی میں اتنے لوگ ملے ہوں گے, نصیحتیں بھی کی ہوں گی, کسی نے ڈانٹا بھی ہوگا, کوئی پیار کی بات بھی کی ہوگی, کوئی ایسی بات جس نے سب سے زیادہ آپ کے دل پہ اثر کیا؟ دیکھیں روزانہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ دل تو روزانہ دھڑکتا ہے, تو روزانہ ایسی باتیں ہوتی ہے, روزانہ ایسے لوگوں سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہ مواقع ملتے ہیں ہر انسان کو اپنے آپ کو درست کرنے کا, اپنے آپ کو جاننے کا, اپنے آپ کو پہچاننے کا. تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنے اویئر ہیں. تو ایک بات نہیں ہوتی ہے, ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. اور میں نے بہت عرصے پہلے ایک یہ بات لکھی تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کی وجہ ہیں, اگر نہ ہوتے تو ہوتے ہی نہ. تو یہ ہم لوگوں نے اویئر رہنا ہے خود, اور دیکھنا ہے کہ ہر لمحہ یہ جو ہر سانس ملی ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی شکر گزاری صرف یہی ہے کہ ہم اویئر رہیں اور شکر میں رہیں. اور
ہر لمحہ آپ کے لیے کوئی ایک نئی چیز آپ کو سکھاتا ہے, نیا سانس ہے. جن کے ذہن میں اگر بدگمانی آئے, یعنی کبھی انسان پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو یعنی کہتے ہیں نا کہ 1000 چیزیں اچھی ہوں گی, وہ جو بروکن ٹائل سنڈروم ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت سی دیوار ہے آپ کے سامنے, ایک ٹائل کا ذرا سا کونا چپ ہوا ہوا ہے لیکن انسان کی نظر وہیں پہ جا رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ غلط ہو جائے یا ہم سمجھے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو جائے تو اس کا ہم ملال بہت کرتے ہیں. کوئی ایسا شخص آپ کو ملے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ ہم لوگ جو دماغ کے سوال ہوتے ہیں وہ دل سے پوچھتے ہیں, اور جو دل کی بات ہوتی ہے دماغ سے پوچھتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کو ہمیشہ جواب اس کے غلط ملیں گے. ہاں بھائی, کوئی آپ کے ساتھ نیگیٹیولی آ رہا ہے تو آپ اوبیسلی, ایک انسان کا ایک آنا ہے, ایک ایگو ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے. سو اویئر رہیں. میں دوبارہ سے کہوں گا اویئر رہیں. خود یہ جو آپ لوگوں کو, جو ہم لوگوں کو یہ جو طاقتیں ملیں, یہ جو سعادتیں ملیں کہ ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, یہی ہے کہ اپنے ساتھ ایک ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو پہچان لیں, کیونکہ ہم لوگوں کی بہت ریئیکٹیو پرسنالٹیز ہو گئی ہیں. ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں ہر چیز پہ. وی نیڈ ٹو ایکٹ. YBQ یہ سوال میں نے ابھی پروگرام جب شروع ہوا تو گفتگو میں بھی کیا تھا کہ کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک غصہ ہے نا, ایک میرا پرسپیکٹیو ہے, غصہ ٹھنڈا ہوا, اگلے نے کوئی بات اگر نرم دلی سے بھی کہی, نرم الفاظ کے ساتھ بھی کہی اور آپ کا دل پگھلنے لگے, تو کبھی کبھار آپ اپنے آپ کو خود تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, پھر بیوقوف نہیں بننا, یہ ہمیشہ ایسے ہی لارے لپے لچھے دار باتیں ہوتی ہیں, تبدیلی کوئی نہیں آتی, اس میں بالکل نہیں پڑھنا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ مان لو, دماغ آپ کو کہہ رہا ہے پیچھے ہو جاؤ. دیکھیں سب سے پہلے تو غصہ بہت سیاح ہوتا ہے, ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے, اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا. اچھا. مجھے بہت غصہ آتا ہے لیکن میرے والد سامنے کھڑے نا, مجھے بالکل غصہ نہیں آتا. یہ آتا بھی تو اندر ہی اندر آتا. وہی نا, تو غصہ بہت 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 چالاک ہے. وہ دیکھ کے آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں جس پہ آپ غصہ, جس پہ بس چلتا ہے. میں اپنی اولاد پہ کر سکتا ہوں, اپنے باپ پہ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ ہاں, یہ آپ کی آنا ہے, آپ کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں برا کہیں, ہمیں نیچا سمجھیں گے, لیکن اگر آپ کسی سے معافی مانگ لیں نا تو ان کی نظروں میں آپ بڑے ہو جائیں گے. تو اور یہ ڈر جو ہے نا, یہی ہمیں اپنے آپ سے دور کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا لڑائی میں کوئی بہت جلدی سوری بول لے تو آپ کہتے ہیں نہیں, ابھی تو میرا غصہ ختم نہیں ہوا تھا, ابھی تو میں نے اور بولنا تھا, اتنی جلدی سوری کیوں بول دیا. کارون کمزور ہوگا تب. میں تو بہت اپنی بہن کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے, اکثر لڑائی ہوتی ہے. سارے تجربے یہاں پہ بیان کر ہے نا, میں میری بہن دیکھ رہی ہوگی, مسکرا رہی ہوگی, اس کو پتہ ہے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, لیکن اکثر کوئی ڈانٹے, میری لڑائی ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں ابھی اپنا سوری بھی سنبھال کے رکھو, پہلے میرا غبار نکل جانے, پہلے غصہ نکالو, پہلے پورا نکال لو. مگر فرحانہ آپا, اگر غصے میں ہے کوئی شخص اور بہت اپنے آپ کو, یعنی میں نے تو دیکھا ہے کہ اکثر آپ میں اگر کوئی نیگیٹو ایموشن ہو تو عبادت کا بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ایک طرح سے آپ نے بغض رکھا ہوا نا خدا کی خلقت کے خلاف. اگر آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے تو آپ کا کنیکشن ہی نہیں مل رہا ہوتا وہاں پہ, تو ایسے لوگ کیا کریں؟ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, بلکہ ہم لوگ بیشتر پروگرامز میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض ہے نا تو ان راتوں میں بھی آپ کی بخشش نہیں ہوگی. ایک تو وہ جو رشتہ داروں کو سے رشتہ داریاں توڑتا ہے اور کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, کسی کا حق مارتا ہے اور معافی نہیں مانگتا اس سے, اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ رب العزت کبھی اس کو معاف نہیں کرتے. تو اگر کسی کے دل میں بغض ہے, کینہ ہے کہ ابھی میں نے تو اس کا مجھے مل جائے تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو, تو یہ تو بدلہ لینے والی بات ہے نا جو آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اللہ رب العزت آپ کو نہیں معاف کریں گے. آپ کو بتاؤں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں, تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا کہ اے پاک ذات آپ مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ آپ معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں, تو مجھے بھی معاف کر دیجئے. تو گویا معافی مانگی ہے اور یہی کہا ہے کہ چونکہ آپ پسند فرماتے ہیں تو اللہ کو بھی وہ بندہ پسند ہے جو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے نا, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پتہ نہیں کتنی خطائیں کر کے آئے ہیں. بے شک. تو اللہ رب العزت اس بات پہ معاف فرما دیتے ہیں کہ ہم ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں, تو جب کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے نا تو پھر آپ معاف کر دیں. بے شک. آپ کے پاس آ کے معافی مانگ لیں, آپ معاف کر دیں. بہت ہی خوبصورت بات. اور اگر آج کے پروگرام میں آپ نے ایک بات اپنے ساتھ اگر لے کے جانی ہے تو یہی والی بات ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے, کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اپنا دل اس وقت بڑا کریں, نرم کریں اور اس کو معاف کر دیں. فرحانہ آپا آپ کا, YBQ آپ کا بہت بہت شکریہ. عائشہ تھینک یو ویری مچ. ہماری بھی دودھ دلاری بالکل تیار ہے اور پلاؤ بھی بالکل تیار ہے. ریسیپیز آپ سے ہم شیئر کر چکے ہیں اور یقیناً کل نئی ریسیپیز کے ساتھ آپ کے سامنے
सामने हाजिर होंगे। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें जी, आज बना था बीफ बिहारी पुलाव और दूध दुलारी, दोनों ही बड़ा तेज़ी जल्दी जल्दी बना देती हैं आयशा। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हे, एक दफ़ा फिर आप सबसे गुजारिश करना चाहेंगे कि मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में भी याद रखें। आज 22वां रमज़ान मुबारक, बड़ा तेज़ी से वक्त गुजरा है, किस तरह ये 22 दिन आपके साथ गुजरे पता ही नहीं चला। और आज जिस तरह की दूसरी ताक रात है आखिरी अशरे की 23वीं शब, ताक रातें मुझे बड़े बाद में पता चला था ऑड नंबर्स को कहते हैं, तो वो लोग जो ना जानते हों उनके लिए एक दफ़ा फिर क्लैरिफाई कर दें कि अब 21, 23, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, ये 5 रातें हैं जिसमें हमने लैलतुल क़द्र को, वो क़द्र वाली रात को तलाश करना है। और जिस तरह के मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं अली भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि क्योंकि मांगने का मज़ा आज की रात है, तो यही कलाम अगर आप हमें दोबारा सुनाएं, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, इस तरफ धूम है उस तरफ धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर ये आएगी शब किसे को मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा